السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ہارورڈ یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی۔ اس ریسرچ کو جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا آپ دوستوں سے شیئر کروں۔ اس ریسرچ کے مطابق اللہ پاک نے انسان کو جو قدرتی صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے، جو اس کی پیدائشی صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیل ہے، ہم عموماً اپنی زندگی میں صرف 10% ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ 10% ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، 90% وہ صلاحیتیں ہمارے اندر چھپی رہ جاتی ہیں، ان ایکسپلور رہتی ہیں، پنہاں رہتی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو لے کے انسان واپس اخروی زندگی میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اپنی اس اندر کی صلاحیتوں کو پہچان نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک پوٹینشیل، کتنی بڑی صلاحیت اور کتنا ایک خزانہ ہر بندے کو اللہ پاک دے کے بھیجتے ہیں کہ جا کے وہ اپنی زندگی کو ایکسپلور کرے، اپنے آ کے معاملات کو دیکھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری زندگی اپنی ناکامیوں کا رونا روتے رہتے ہیں، دوسروں کو الزام ٹھہراتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میرے ساتھ معاشرے نے زیادتی کی، میرے ساتھ فیملی نے زیادتی کی، میرے ساتھ میرے ادارے نے زیادتی کی۔ مطلب بہت سارے ہمارے پاس جواز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ سے شکایت کرنی چاہیے کہ مجھے جو اللہ پاک نے صلاحیت دی تھی، مجھے جو اللہ پاک نے خزانہ دے کے بھیجا تھا، میں نے اس کا کیا کیا؟ میں کہ کوئی دیکھیں، جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو عمومی طور پہ انسان کا نہ تو کوئی دشمن ہے نہ کوئی دوست ہے، انسان خود ہی اپنا دشمن ہے، خود ہی اپنا دوست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس پوٹینشیل کو ہم نے یوز ہی نہیں کیا، ہم جو دنیا میں ہمیں امکانیات ملی تھیں اگر ان کو ہم استعمال کرتے تو کامیاب ہو سکتے تھے۔ اگر ان امکانیات کا ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہم ناکام رہے۔ اس میں ہم دوسروں کو الزام ٹھہراتے رہیں۔ انسان اپنا دشمن بھی خود ہے، انسان اپنا دوست بھی خود ہے، بشرطے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان جائے اور اللہ پاک نے جو اس کو صلاحیتیں دے کے بھیجی ہیں ان کو وہ ایکسپلور کر لے، ان کو استعمال کر لے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے برعکس شکوہ شکایت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوستو، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، انڈین کسی اسٹیٹ کا واقعہ ہے۔ تو ایک انسان جب مایوس ہوا، آدمی، اس کو کوئی ورک نہیں مل رہا تھا، کام نہیں مل رہا تھا، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے ٹرین کی پٹڑی پہ رکھ دیے اور اوپر سے ٹرین گزری تو اس کے دونوں ہاتھ کو چلے گئے۔ اس کا موقف تھا کہ جب مجھے میرے ہاتھوں کو کام ہی نہیں ملتا، میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پھر یہ میرے لیے بیکار ہے۔ تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، لیکن وہ سروائیو کر گیا، بر وقت اس کی میڈیکیشن سے وہ سروائیو تو کر گیا۔ تو جب یہ واقعہ اخبار میں چھپا تو مولانا وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ میں اخبار ابھی پڑھ ہی رہا تھا تو میرے پاس ایک انسان، ایک اور آدمی ادھر ان کے آفس میں داخل ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس زمینیں ہیں لیکن میرے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، مجھے کوئی اچھا بندہ نہیں مل رہا، تو میں مجبور ہو کے اب وہ زمین جو ہے وہ بیچنے کے چکر میں ہوں مجھے۔ اب یہ دیکھیں، ایک بندہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے کہ مجھے کام نہیں مل رہا، اور ایک بندہ بیچارہ پریشان ہے کہ اس کو لوگ نہیں مل رہے کہ وہ جو کام کر سکے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، یہ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، انسان بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کو ایک دوسروں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ ہم اپنے بال خود نہیں تراش سکتے، اپنے ناخن، اپنے جو ہے نا ہم گٹر کی صفائی خود نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو ہے اللہ پاک نے ایک ایسا معاشرہ دیا ہے، ایک ایسی تقسیم ہے جس میں ہر بندے کی اہمیت ہے، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہیں ہے، ہر انسان اپنے طور پہ وہ کام کر رہا ہے، اور بہتر وہ ہے جو اس کو بیسٹ کر رہا ہے۔ تو انسان تو بہت کمزور ہے، انسان تو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کام اکیلا بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو وہ کیا کر لے گا؟ تو اس لیے بجائے ہم شکوہ شکایت میں، بجائے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کوستے رہیں، اپنے معاشرے کو کوستے رہیں، اپنے دوستوں کو کوستے رہیں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے۔ کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ آج شروعات کریں، آج شروعات کریں گے تو چلتے چلتے کسی نہ کسی منزل پہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ 5 سال بعد بھی وہیں بیٹھے اور شکایت کر رہے ہوں۔ تو اس لیے ایک میسج یہ تھا کہ اپنے اندر کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پہچاننا ہے،
دوسرا یہ ہے کہ کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ اس کام کرنے والے کو چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ امکانیات رہتی ہیں، آپ نے صرف ڈھونڈنا ہے ان کو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کا ولاگ کا اختتام کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔